السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قدرت کی پراسراریت انسان کو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک لے جانے پر اکسا چکی ہے، اور اسی لیے یہ انسان سمندر کی گہرائیوں کو بھی جاننے کی جستجو میں مگن رہتا ہے۔ تاہم قدرت کے بہت سارے راز ایسے بھی ہیں جو تاحال نگاہ آدم پر آشکار نہیں ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا ہی منفرد موضوع لے کر آئے ہیں۔ تبت کے پہاڑی سلسلے میں واقع کیلاش پہاڑ کے پراسرار رازوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو ملے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پہاڑ کے ساتھ کون کون سی پراسرار باتیں منسلک ہیں۔ اس پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، یعنی یہ ایک چلتا پہاڑ ہے۔ پھر یہ بھی کہ اس پہاڑ کو آج تک کسی نے سر نہیں کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے ارد گرد 1 کلومیٹر کے اندر کا جو علاقہ ہے وہاں پر وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ محض 24 گھنٹوں کے اندر انسان کے بال اور ناخن اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنے کہ عام علاقوں میں 1 ماہ میں بڑھتے ہیں۔ یہ بھی کہ اس کے پہلو میں 2 جھیلیں ہیں جن کو زمین کی ایک تنگ سی پٹی جدا کرتی ہے۔ ایک جھیل بہت پرسکون اور دوسری بہت شور بپا کرتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کو سر کرنے کے لیے جانے والے کوہ پیما یہ کہتے ہیں جو بھی اس کی طرف بڑھتا ہے یہ پہاڑ اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوہ پیما بعض اوقات راستہ بھول جاتے ہیں یا پھر کسی اور جگہ سے جا نکلتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ اہرام مصر کی طرز کا ایک اہرام ہے۔ اس پہاڑ کے قریب ہر وقت کبھی بہت سریلی تو کبھی بہت ڈرانے والی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا مرکز ہے۔ سامعین محترم، آئیے اب اس کی حقیقت کو اور تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ کیلاش پہاڑ اس پہاڑی سلسلے میں تقریباً 6638 میٹر یعنی 21,778 فٹ بلند ہے، جو ماؤنٹ ایورسٹ سے قریباً 2000 میٹر کم بلند ہے۔ یہ تبت کے مقام پر واقع ہے جو کہ چین کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑ جھیل مانسوراور اور جھیل رکشستال کے قریب واقع ہے جو ایشیا کے کچھ طویل ترین دریاؤں کے منبع کے قریب ہے۔ کیلاش پہاڑ کو 4 مذاہب میں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، جس میں ہندو مت، بون، بدھ مت اور جین مت شامل ہیں۔ پہاڑ کا تبتی نام گینگ رنپوچے ہے۔ گینگ یا کانگ تبتی لفظ ہے جو برف کی چوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو الپ یا ہیما کے مشابہ ہے۔ رنپوچے ایک اعزازی لفظ ہے جس کا معنی ہے قیمتی، لہذا مشترکہ اصطلاح کا ترجمہ برف کا قیمتی زیور کیا جا سکتا ہے۔ ہندوؤں کے لیے یہ ہندو دیوتا شیو کا گھر ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ شیو وہاں رہتے ہیں۔ جینوں کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا پہلا رہنما روشن خیال ہوا، اور بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے کائنات کی ناف ہے، اور بون کے ماننے والوں کے لیے آسمانی دیوی سپائی مین کا مسکن ہے۔ ہندو مت میں اسے روایتی طور پر شیو کے ٹھکانے کے طور پر مسلمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ستون سمجھا جاتا ہے جو 6 پہاڑی سلسلوں کے مرکز میں واقع ہے۔ کیلاش پہاڑ کو بدھ مت کی کتابوں میں کوہ میرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس کی کائنات کا مرکزی مقام ہے اور جو کچھ بدھ روایات کے لیے بھی ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ بون کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ پورا صوفیانہ خطہ اور کیلاش یہ 9 منزلہ سواستی کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ سے دریائے گنگا، دریائے برہما، دریائے سندھ اور دریائے ستلج نکلتے ہیں، اور ہر سال سینکڑوں زائرین اس کو مقدس سمجھتے ہوئے اس کی زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ چائنا نے اس پہاڑ کے بیس کیمپ تک جانے کی اجازت دی ہوئی ہے مگر اس کو سر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے آج تک سر نہ ہونے کی ایک اہم وجہ چائنا کا اجازت نہ دینا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ پہاڑ 4 مختلف مذاہب کے لیے بہت ہی مقدس ہیں، اس لیے کوہ پیما اس کو سر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ کوہ پیما یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ پہاڑ کو سر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کے غرور اور اس کے تقدس کو پامال کرنا۔
اس کے بارے میں شروع میں جو مشہور قصے بیان کیے ہیں وہ یقیناً قصے ہی ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ پہاڑ اپنی جگہ بدلتا ہے، یہ کوئی بھی ذی شعور انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی آج کا علم اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ البتہ زیر زمین پلیٹوں کی حرکت سے 1 یا 2 انچ کا فرق ضرور پڑتا ہے، پر وہ صرف اس پہاڑ کو نہیں بلکہ پورے خطے کو پڑتا ہے۔ پھر وقت کا تیزی سے گزرنا بھی جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ نہ تو یہ سائنسی لحاظ سے درست ہے اور نہ ہی کسی انسان نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات دنیا کے سامنے کہی۔ پھر جھیلوں کے بارے جو بات بہت معروف ہے کہ اس کے دامن میں ہیں اور ایک پتلی سی پٹی ان کو جدا رکھتی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ پہاڑ سے کافی فاصلے پر ہیں اور ان دونوں جھیلوں کے درمیان بھی معقول فاصلہ موجود ہے۔ ایک جھیل کا نام مانسوراور اور دوسری کا نام راکشاتل ہے، اور دونوں عام جھیلوں جیسی ہی ہیں۔ پھر پہاڑ کے نزدیک جانے پر کبھی سریلی اور کبھی خوفناک آوازوں کا سنائی دینا، یہ بھی بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی پہاڑ کے دامن میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہوا کی رفتار جیسے جیسے تیز ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے ہوا کے پہاڑوں سے ٹکرانے کی وجہ سے آوازیں بدلتی رہتی ہیں اور اس طرح سے وہ آوازیں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج تک کوئی بھی اس پہاڑ کے راز کو نہیں جان سکا، تو یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اہل علم لوگ بہت کم جاتے ہیں، جبکہ زائرین کی خاصی تعداد ہوتی ہے، اور زائرین سنی سنائی باتوں کو ہی عقیدت کی مد میں آ کر سچ مان لیتے ہیں اور اسی بات کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کیلاش پہاڑ کا وادی کیلاش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو اس پہاڑ کے بارے میں وہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی جن کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔